السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن قطبۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ لہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا تنہا مالک ہے اور تمام مخلوقات کا تنہا رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ڈپلومہ شریعہ کورس کے اس حدیث کلاس میں ہم حاضر ہوئے ہیں حدیث کا درس لے کر۔ تو عزیز طالبات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے، حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، یعنی اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں کو مجھ سے دور فرما۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جبکہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ الفاظ امام حاکم کی روایت کے ہیں۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اس سے ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگرچہ شریعت کے احکام کا مکلف ہے، لیکن ان احکام پر عمل کرنے میں وہ اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کا حکم دیا ہے ان سے بچنے کے لیے انسان اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں تو برائیوں سے بچ جاؤں، بلکہ ایک عام مومن کو، ہر مسلمان کو، حتیٰ کہ ایک نبی کو بھی اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچائے۔ انسان کو ضروری ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے، لیکن یہاں صرف برے اخلاق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور 3 چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصراً۔ تو یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے، منکر اخلاق سے بچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں برے اخلاق سے پناہ مانگی ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب نیک عمل کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا اخلاق بچ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک بار صبر کیا، صبر کرتے کرتے وہ صابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان صرف سچ ہی بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے، صادقین میں اس کا شمار، صدیقین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور اسی طرح سے خواہشات سے اور بیماریوں سے پناہ مانگی ہے۔ برے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے عمل کو، یعنی برے اخلاق سے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اعمال کو برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے۔ برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زبان غلط چلتی ہے، اخلاق اندر ہوتا ہے، اس کا مزاج اگر بگڑا ہوا ہو تو اس سے ہونے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 176 اور حدیث حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اونچے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور گرے ہوئے گھٹیا اخلاق کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے اور برے اخلاق سے بچے، اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ تو اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ برے اخلاق سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا کمال نہیں۔ کوئی انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اپنا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی مجھے توفیق دے۔ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اور اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اچھے اخلاق سکھائے اور اچھے اخلاق پر جمائے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، اور برے اخلاق سے دور تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی برے اخلاق سے مجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حقیقت کو ماننا کہ اچھے اخلاق اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اس حدیث میں تیسری بات جو آئی ہے، یعنی بری خواہشات سے بچا۔ یہ جو خواہشات ہیں انسان کو غیر مناسب چیزوں میں گرا دیتی ہیں۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو انسان میں گراوٹ آتی ہے، اور انسان سے بھلائی ختم ہو جاتی ہے جب اس میں خواہشات نفس آ جاتی ہے۔
اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں انسان کا شہوتوں کی طرف جھکاؤ۔ اچھا، اس کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ عربی لفظ ہے ہوا، خواہشات کا مطلب ہے۔ ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے خواہشات نفس انسان کو دنیا میں نیچے کی طرف یعنی اخلاق کی گراوٹ کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک انسان کے اخلاق گر جاتے ہیں کہ وہ ان برے اخلاق کی وجہ سے آخرت میں حاویہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ جنت اونچی جگہ ہے اور جہنم نیچے ہے۔ تو نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو نچلے درجے کی طرف لے جاتی ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بدترین بیماری جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے وہ خواہشات نفس ہے، یعنی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور جو آخری چیز اس حدیث میں آئی ہے وہ الادواء ہے، اے اللہ بیماریوں سے میری حفاظت فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء وأعوذ بك الثمیم والبکم والجنون والجزام والبرس ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، بزدلی سے اور بخل سے۔ اے بڑھاپے کی آخری حد سے بچا، دل کی سختی سے بچا، غفلت سے بچا، محتاجی سے بچا، ذلت سے بچا اور پسماندگی سے بچا۔ اے اللہ مجھے محفوظ رکھ فقر سے اور کفر سے اور گناہوں سے اور حق سے الگ ہونے سے اور نفاق سے بچا اور اپنی نیکیاں دکھانے سے میری حفاظت کر۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گونگے پن سے اور پاگل پن سے اور جزام یعنی کوڑھ سے اور برس یعنی سفید داغ سے اور بری بری بیماریوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جس کو امام حاکم نے اور امام البیہقی نے کتاب الدعاء میں ذکر کیا ہے۔ صحیح جامع الصغیر 1285 حدیث نمبر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری بری بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں اس حدیث میں جس کا ہم نے خلاصہ دیکھا۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم تمام کی ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے اور ان کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔